جنت کی ضمانت ایک تو عام ہے جو قرآن مجید اور احادیث میں ویسے بھی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت، اور ایک خاص ضمانت ہے کہ خاص اعمال پر وہ بشارت دی گئی۔ جو عام بشارت ہے اور عام ضمانت ہے اس کے بارے میں سورہ قاف میں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود۔ فرمایا اور جنت کو متقیوں پرہیزگاروں کے قریب لایا جائے گا۔ قیامت میں جنت کو متقیوں پرہیزگاروں کے قریب لایا جائے گا، دور نہیں ہوگی، جنت دور نہیں ہوگی، اور اس وقت یہ فرمایا جائے گا کہ ہاذا، یہ جنت، یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہے وہ جنت۔ کس کے لیے ہے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بار بار توبہ کرنے والا ہے، جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ حفیظ، وہ اللہ کے لازم کردہ فرائض و واجبات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ رحمان کو، خدا کو دیکھا نہیں، لیکن کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو رحمان کو یاد کر کے اسے ہٹ جاتا ہے، بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، بقلب منیب۔ تو ان اوصاف والے جو متقی ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو خدا کی طرف بار بار رجوع کرنے والے ہیں، جو فرائض و واجبات کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو نفس کی گناہوں سے حفاظت کرنے والے ہیں، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے ہیں، اور جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، انہیں میدان قیامت میں کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ جو دن ہے یہ ہمیشگی کا دن ہے، کہ اب نعمتوں کا وہ دن طلوع ہوگا جو کبھی غروب نہیں ہوگا، اب زندگی کی وہ صبح شروع ہوگی جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا، اب عیش اور خوشی اور راحت اور اللہ کی رضا کی وہ زندگی جنت میں شروع ہوگی جس زندگی نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اور اس ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان بار بار توبہ کرنے والوں کے لیے، ان خدا کی بارگاہ میں ظاہر و باطن کے ساتھ جھک جانے والوں کے لیے اس جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو ان کا دل چاہے گا، جو یہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اور فرمایا صرف اتنا نہیں، وَلَدَيْنَا مزید، اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ جس کا انہیں علم ہی نہیں، جس کی انہیں خبر ہی نہیں۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس مزید سے مراد ہے رب کا دیدار، اس مزید سے مراد ہے رب کا دیدار، خدا کے وجہ کریم کی زیارت، کہ
یہ اپنی چاہت سے تو جو مانگنا ہوگا مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرمائے گا کہ اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائے گا۔